حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قرآن کریم کی کتنی آیات نازل ہوئی، کس قدر فضائل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 262، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر جتلاتے نہیں ہیں اور مال دے کر کسی کو تکلیف نہیں دیتے، خدا ان کو اجر بھی دے گا، نہ ان پر آئندہ کا خوف ہوگا، نہ پچھلی تکلیفوں کا غم ہوگا۔ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر بن فرح الانصاری الخزرجی القرطبی رحمہ اللہ تفسیر الجامع لاحکام القرآن اس آیت کے ساتھ فرماتے ہیں انہا نزلت فی عثمان بن عفان، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئی۔ کب؟ قال عبد الرحمن بن سمرہ جاء عثمان بألف دینار فی جیش العسرہ فصبها فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی جب 1000 دینار لے کر آئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آپ نے رکھا ان کو اور حضور کی گود میں ڈالا، سبحان اللہ، گود میں ڈالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں الٹتے پلٹتے ہیں اور پھر فرماتے ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم اللہم لا تنس هذا اليوم لعثمان، آج کے دن کے بعد عثمان کا کوئی گناہ بھی عثمان کو نقصان نہیں دے گا، اے اللہ عثمان کی اس نیکی کو یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ کو تو یاد ہی ہے، اللہ کہاں بولتے ہیں، یہ تو حضور اپنے لفظوں میں دعا فرما رہے۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رافعا یدو لعثمان، آپ ہاتھ اٹھا کے عثمان کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور دعا کیا یا رب عثمان، یا عثمان کے رب انی رضیت عن عثمان، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، فرض عنہ، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ فما زال یدعو حتی طلع الفجر، صبح صادق تک آپ یہ دعا مانگتے رہے۔ فنزلت الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ بتاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میں یہ باتیں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ کرے میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند فرما دیا۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، نازل ہوں گے، علماء پیغمبر کے وارث بن کر دین کا کام کریں گے۔ جس عالم سے آپ کو فائدہ ہو، جس عالم سے آپ کی دینی زندگی وابستہ ہو، جس کے ہاتھ میں آپ اپنا ہاتھ دیں، اپنی جان سے مراد اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے گھر کو وقف کر دو، سپرد کرو، پھر آپ دیکھو اللہ تعالیٰ اولاد میں اور مال میں برکتیں کیسے دیتے ہیں اور دین کا کام کیسے ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں کبھی نہ رکھنا کہ جن سے ہم وابستہ ہیں اگر ہم اپنا سب کچھ پیش کریں گے، سب کچھ لے ہی نہ لیں، ہمارا بنے گا کیا؟ وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی ضرورتیں کیا ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کا گھر ہے، ان کو کتنی چیزیں چاہیے، وہ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، اللہ تعالیٰ میرا مال، میرا گھر، میری اولاد، میرا سب کچھ اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو سننے والے مرد ہوں یا خواتین، ان کا گھر، ان کی جان، ان کا مال، ان کی اولاد، سب کچھ اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یقین فرمائے بہت بڑا احسان ہوگا، بہت بڑا احسان ہوگا، بہت بڑا احسان ہوگا۔ خدا کی قسم ہے کہ اس درد کے ساتھ یہ بات سمجھاؤں، یہ موت کی بات سمجھ آئے گا کہ جب اللہ نے ہمارا کچھ لیا ہے تو ہمیں دیا کیا ہے۔ دنیا میں یہ باتیں کبھی سمجھ آ جاتی ہے، کبھی نہیں بھی آتی، اللہ ہم کو سمجھا دے۔ نمبر 2 سورۃ المائدہ آیت نمبر 93، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، پہلے اگر کچھ کھا پی چکے ہیں ناجائز طریقے پر تو گناہ نہیں ہے، شرط کیا ہے؟ آئندہ حرام سے بچیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں اور مزید احتیاط کریں، ثابت قدم رہیں، پھر مزید تقوی اختیار کریں، نیکی اختیار کریں۔ اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں جو نیکی کرتا ہے۔ یہ آیت امام ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ العبسی الکوفی رحمہ اللہ وفات 235 ہجری، المصنف لابن ابی شیبہ باب فی میسر عائشہ وعلی و طلحہ کے اندر فرماتے ہیں قال علی اخبرهم ان قولی فی عثمان
احسن القول، فرمایا کہ میری بات عثمان کی بہترین بات ہے. وہ کیا؟ ان عثمان کان مع الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عثمان ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نمبر 3 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101 ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، یہ وہ لوگ جن کی طرف سے ہماری بھلائی مقدر ہے اللہ ان کو جہنم سے دور رکھیں گے. امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری انصاب الاشراف البلازری میں فرماتے ہیں محمد بن حاتب رحمہ اللہ فرماتے وکان قدم البصرہ مع علی رضی اللہ ان علی ذکر عثمان فقال ومعه عود ينكت به ان الذين سبقت لهم من الحسن اولئک عنها مبعدون اولئک عثمان و اصحاب عثمان. فرمائے جو اللہ جن کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ عثمان اور عثمان کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں. آیت نمبر 4 سورۃ النحل آیت نمبر 76 اللہ فرماتے ہیں وضرب اللہ مثل رجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. اللہ نے مثالیں دی ہیں اور بات سمجھائی ہے. کیا؟ ایک بندہ گونگا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اپنے آقا پر بوجھ ہے، آقا جہاں بھیجے وہ خیر کی بات، خیر یعنی ڈھنگ کا کام نہیں کرتا. وہ شخص اور دوسرا برابر ہو سکتا ہے جو نیکی کا حکم دے، اعتدال کی بات کرے. امام محی الدین ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد بن فرہ الشافعی رحمہ اللہ وفات 510 ہجری معالم التنزیل فی تفسیر القرآن میں فرماتے ہیں نزلت فی عثمان بن عفان ومولاہ کان عثمان ومولاہ کان عثمان ينفق علیہ وکان مولا یقرأ الاسلام. حضرت عثمان کے غلام تھے، آپ ان پہ خرچ کرتے اس امید پر کہ یہ دین قبول کر لے گا، اور وہ اسلام کو ناپسند کرتا تھا. یہ آیت اتری کہ دیکھو اس سے کوئی خیر کوئی توقع نہیں ہے، بوجھ بنا ہوا ہے، اور عثمان پھر بھی اس کے اوپر لگا رہے ہیں. آیت نمبر 5 سورۃ الزمر آیت نمبر 9 امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وہ شخص جو رات کی تاریکیوں میں سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، کیا یہ لوگ، یہ عالم، اصل عالم وہ ہوتا ہے جس کے علم کے مطابق عمل ہو، کیا یہ اور جاہل یعنی بد عمل کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت یحییٰ بکا رحمہ اللہ. امام حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری تفسیر قرآن کریم تفسیر القرآن کریم کے اندر اس آیت پر فرماتے ہیں یحییٰ بکا فرماتے ہیں انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سنا، انہوں نے آیت پڑھی امن وقال، پھر فرمایا ذالک عثمان بن عفان، یہ عثمان بن عفان کے بارے میں. انما قال ابن عمر ذالک لکثرت صلاۃ امیر المؤمنین عثمان باللیل وقراءته حتى انه ربما قرأ القرآن فی رکعت. یہ ان کے بارے میں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ رات بہت عبادت کرتے، حتیٰ کہ ایک رکعت میں مکمل قرآن کریم کو ختم فرما لیا کرتے تھے.